تو اس جمعے کو جامع مسجد صدیق اکبر میں والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ممبر پر پہنچنے سے پہلے ہی لوگ تو پہنچ جایا کرتے تھے، لیکن اس جمعے کو سننے والوں کی تعداد زیادہ تھی۔ تو میرے ذہن میں بھی یہ بات تھی کہ تقریر میں پہلے کبھی سننے جاتا، تو اس دفعہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ تقریروں کے بعد اور اشتہار لگانے کے بعد شاید ان کی بات میں کچھ فرق ہوگا۔ تو یہ اس لیے بھی شاید ذہن میں آتا ہوگا کہ ایک علیل ہے جس کو مارا گیا ہے، جسم سوجا ہوا ہے، تو وہ کیسے بات کرے گا۔ میں بھی جمعے میں گیا اور میں نے وہاں، مجھے یاد ہے کہ جامع مسجد صدیق اکبر کی وہ پرانی عمارت تھی جو موجودہ جامع مسجد صدیق اکبر ہے، تو بہت اچھی عمارت بنی ہوئی ہے، یہ بھی والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بنوائی تھی، لیکن وہ ایک پرانی مسجد تھی۔ تو والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ممبر پر بیٹھے تو زخم ان کے ہاتھوں پر، بازوؤں پر اور ان کے پیروں پر محسوس کیے جا سکتے تھے۔ تو انہوں نے پہلے سے بھی زیادہ سخت اور دلائل سے بھری ہوئی گفتگو کی۔ تو جمعے کے بعد وہ لوگ جو 2-3 دن میں یہ باتیں کہہ رہے تھے کہ شاید اب بدل جائیں گے، تو میں نے، محلے کے ہی لوگ تھے، تو ان کو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا کہ بڑی مصیبت سے گزرنے کے باوجود یہ جوان ڈگمگایا نہیں ہے۔ لیکن مجھے اس وقت یہ پتہ نہیں تھا کہ کیوں مارا جا رہا ہے، کون مار رہے ہیں، اور جو لوگ اس وقت سوچ رہے تھے تو شاید وہ کسی ان کو عام آدمی کی طرح لے کر ہی سوچ رہے تھے۔ وہ تو وقت نے بتایا کہ وہ تو ایک رات کی مار تھی، یہاں تو پھر انہوں نے 4.5 سال کی قید اور بم دھماکے کے زخم اور راکٹ لانچر میں اپنے ساتھیوں کے جنازے اور اپنے شہداء قائدین کے جنازے اور کارکنوں کے جنازے، یہ سب اٹھانے کے باوجود بھی وہ نہیں ڈگمگائے۔ تو وہ چونکہ پہلا فیز تھا، تو شاید حضرت شہید کو تو پتہ ہوگا کہ ان کے اندر اللہ نے کیا رکھا ہے، اور اللہ تو سب کچھ جانتا ہے، لوگوں پر پردے بعد میں کھلے۔ دوسرا قاتلانہ حملہ ہوا، جمعے کا دن تھا، صبح اور مجھے یاد ہے کہ اخبار گھر میں آتا تھا، اور بچوں کا اخبار، چونکہ جمعے کو چھٹی ہوتی تھی جس طرح سنڈے کو چھٹی ہوتی، تو بچوں کا چھوٹا موٹا کوئی رسالہ وہ بھی چھٹی کے دن قومی اخبارات کے ساتھ آپ کو گھر میں ملتا ہے۔ تو فجر کی نماز پڑھ کے ابو جی گھر آئے، تو ابو جی اخبار پڑھ رہے تھے، اور جو بچوں کا رسالہ اس زمانے میں کارٹون یا چھوٹی بچوں کی کہانیاں لکھی ہوتی تھی، تو میں نے جلدی سے وہ لیا اور میں اس کے کارٹون یا اس میں جو چھوٹی چھوٹی بچوں کی کہانیاں ہیں تو میں ان کو دیکھنے لگا۔ تو صبح جمعے کا دن اور چھٹی ہوتی تھی، ظاہر ہے جمعے کو عام طور پہ صبح کو جو لوگ دفتر میں جانے والے ہوتے ہیں ان کا چھٹی کے علاوہ دنوں میں تو تھوڑا بہت رش ہوتا ہے، چھٹی کے دن میں تو ہر آدمی اپنے حساب سے ہی اٹھتا ہے، جاگتا ہے۔ یہ مسجد صدیق اکبر کے بالکل سامنے ابھی بھی فلیٹ ہیں، کے ڈی اے کہتے ہیں ان کو، کے ڈی اے ہائٹس کے نام سے ہوں گے یا کے ڈی اے فلیٹس کہتے ہوں گے، واللہ اعلم، بہرحال کے ڈی اے نام مجھے یاد ہے۔ اس کے نیچے دکانوں کے سامنے جو برآمدے تھے، ان برآمدوں میں صبح اخبار فروش اخبار لپیٹتے تھے اور ان پہ ربڑ ڈالتے تھے۔ تو وہ اخبار فروشوں کا کام ہوتا تھا کہ وہ اخبار ربڑ میں اس کے رول کر کے تو وہ فلیٹوں پر پھر پھینکتے تھے، جس کو اخبار لگوانا ہوتا تھا وہ ان سے رابطہ کر لیتا تھا، وہ رول کر کے پھر نیچے سے ہی پھینک دیتے تھے، لوگ پھر اٹھ کے اپنی بالکنی میں پڑھ لیتے ہوں گے۔ تو یہ اخبار فروشوں کی فجر کے نماز سے لے کے صبح 7-8 بجے تک ایک ایکٹیویٹی وہاں پہ چلتی رہتی تھی، وہ رول کر رہے ہیں، ربڑیں چڑھ رہی اور وہ لوگوں کو پہنچانے کا انتظام کر رہے ہیں۔ تو ابو جی وہیں سے اخبار لے آتے تھے، نماز پڑھائی فجر کی اور وہیں سے اخبار خریدا اور گھر آ گئے۔ تو معمول کے مطابق وہ جمعے کو بھی اخبار خرید کے گھر آئے اور میں نے وہ بچوں والا رسالہ دیکھنا شروع کیا، ابو جی اخبارات پڑھ رہے تھے۔ تو ہمارے دروازے پہ دستک ہوئی، تو میری خالہ کا بیٹا ہے محمد شاہد، وہ بھی ہمارے ساتھ رہتا تھا۔ تو ہم نے دروازہ کھولا تو انہوں نے کہا آپ اپنے ابو کو بلائیں۔ تو ہم نے بیٹھک کھول دی، اس کو بٹھا دیا۔ تو عام طور پہ جو گھر ہوتے ہیں، ایک دروازہ بیٹھک کا باہر ہوتا ہے اور ایک بیٹھک کا دروازہ آپ کے صحن میں کھلتا ہے، تو ہمارا گھر بھی اسی طرح کا گھر تھا۔ ابو جی کو بتایا کہ کوئی آدمی ملنے آیا،
تو والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ گھر کے کمرے سے نکلے اور گھر کے صحن سے جو بیٹھک کے اندر دروازہ جاتا ہے وہاں سے اندر جا کے اس کے ساتھ بیٹھ گئے. اب وہاں ان کی کیا گفتگو ہوئی ہم تو وہاں موجود نہیں تھے, ہم تو ساتھ والے کمرے میں اپنے وہ رسالے کو دیکھ رہے تھے. اور اس طرح تھوڑی دیر میں گولی چلنے کی آواز آئی. تو چونکہ ساتھ والی بیٹھک میں جہاں والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے تو وہ چھوٹا کمرہ تھا, تو گولی کی آواز بہت زیادہ تھی, شاید اس لیے کہ وہ کمرہ بند تھا اور اس میں گولی کی گونج بہت زیادہ تھی. تو ہم دہل گئے ایک مرتبہ. جیسے ہی میں کمرے سے نکلا اور میں نے صحن کی طرف سے جو گھر کا دروازہ بیٹھک کی طرف کھلتا تھا اس کو کھولنے کی کوشش کی تو وہ اندر سے بند تھا. تو ہم فوراً جو گھر کا صحن کا دروازہ نکل کے دوسری طرف سے بیٹھک کے باہر والے دروازے پہ ہم جا سکتے تھے, میں اور میری خالہ کا بیٹا ہم بھاگے. تو ہم جیسے ہی اس طرف گئے تو ایک آدمی جس کے ہاتھ میں پستول تھا تو وہ بھاگ رہا تھا. تو ہم نے یہی فیصلہ کرنا تھا کہ ہم اس کے پیچھے تو نہیں جا سکتے تھے, چھوٹے تھے. تو ہم فوراً باہر والے دروازے سے اندر داخل ہوئے. جب میں اندر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگی ہوئی ہے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی, اور ان کی پاؤں دراز کیے ہوئے ہیں اور تھوڑی سی آنکھیں کھلی ہیں اور خون بہہ رہا ہے تیزی سے. لیکن ان کو اس نیم بے ہوشی میں تھوڑا سا شاید اندازہ ہو گیا کہ ہم باہر سے, میں اور شاہد ہم بیٹھک میں آ گئے. تو شاہد نے اور میں نے ان کو تھوڑا سا سہارا دیا تو وہ اٹھ گئے. اتنا اٹھ گئے کہ وہ دیوار سے جو ٹیک لگا کے زمین پر تھے تو وہ تھوڑے سے سہارے سے اٹھ کے چارپائی پہ لیٹ گئے, لیکن اس طرح کہ ان کے پاؤں زمین پر لگے ہوئے تھے لیکن خود وہ چارپائی پہ لیٹے ہوئے تھے. اتنے میں وہ اخبار فروش دوڑتے ہوئے آ گئے. وہ بالکل سامنے تھے, وہ سارے دوڑتے ہوئے آ گئے کہ امام صاحب کو گولی لگ گئی, امام صاحب کو گولی لگ گئی. اللہ تعالیٰ جنت میں جگہ دے. انجینئر الیاس زبیر ہوتے تھے. تو انجینئر الیاس زبیر ابو جی کے مستقل نمازی تھے, اور ہماری مسجد کی دائیں جانب ایک فلیٹ, اب تو وہ ہائٹس مکمل ہو گئی, ان کو شاید بنانے کا بھی کچھ تھوڑا بہت ان کو کام ملا ہوا تھا, اس لیے بھی شاید یہ وہاں قریب ہی رہتے تھے. تو انجینئر الیاس زبیر آ گئے. تو تھوڑی ہی دیر میں میرے وہاں پہ قریبی پھپھو کے بیٹے رہتے ہیں مولانا سعد اللہ صاحب, وہ آ گئے. فون پر اطلاع ہوئی, تایا جی بڑے چچا مولانا احمد مدنی آ گئے. لیکن یہ آنن فانن میں فوراً ٹیکسی منگوائی کہ اس میں ان کو لے جائے جائیں. اس درمیان میں جب اخبار فروش آئے اور الیاس زبیر صاحب آئے اور یہ باقی, تو والدہ دروازہ کھٹکاتی تھی اندر سے. تو والدہ کو لوگوں کے, اخبار فروشوں کے اور ان لوگوں کے بیٹھک میں آنے سے اندازہ ہو گیا کہ بیٹھک میں لوگ آ گئے ہیں. تو والدہ دروازہ کھٹکاتی اور پوچھتی کہ مولانا صاحب کا کیا حال ہے. الیاس زبیر صاحب بتاتے کہ ہم ہاسپٹل لے کے جا رہے ہیں. تو میں اندر جاتا بتاتا کہ وہ تو ہوش میں نہیں ہے. شاہد اندر جاتا تو وہ بھی رونے لگتا. تو والدہ محترمہ نے اس وقت دروازہ کھٹکا کے سوائے دروازے کے اس پار کھڑے ہو کے خیریت پوچھنے کے بیٹھک میں آنا مناسب نہیں سمجھا, کیونکہ وہاں پہ غیر محرم لوگ موجود تھے اور میری والدہ پردہ کرتی تھی. انجینئر الیاس زبیر نے مجھے سالہ سال گزر گئے اس واقعے کو, اس نے مجھے کہا میرا مولانا اعظم طارق کی جماعت میں شامل ہونے کا ارادہ دل سے اس دن بنا کہ اس بندے کو گولی لگی ہوئی ہے اور اس کے چھوٹے بچے ہیں, ان کو سمجھ نہیں ہے, اور اس کی بیوی دروازے کے دوسری طرف کھڑی ہو کے پوچھ رہی ہے کہ میرے خاوند کا کیا حال ہے. تو میں اس طرف کھڑا ہو کے بتاتا ہوں کہ ہم ٹیکسی میں لے کے جا رہے ہیں. جو عورت اس حال میں اپنے پردے کا لحاظ رکھے اور غیر مردوں میں نہ آئے اپنے خاوند کو دیکھنے کے لیے, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کربلا میں نبی کی بیٹیاں خیموں سے باہر آ گئی ہوں. تو وہ کہتا ہے مجھے اس بات نے بہت متاثر کیا کہ یہ سچے لوگ ہیں, یہ دیندار لوگ ہیں, اس کیفیت میں کون اپنے اوپر قابو رکھ سکتا ہے. اور پھر جو حضور علیہ السلام کے اہل بیت پہ باتیں کی جاتی ہیں,
آج امت 1400 سال کے بعد تقوی کی اس معراج پہ کھڑی ہے، تو ان کے تو کیا کہنے۔ خیر ٹیکسی میں ابو جی کو انہوں نے ڈالا اور لے گئے۔ بعد میں مجھے ایک موقع پر الیاس زبیر نے یہ بات بتائی، اور مولانا سعد اللہ صاحب بھی ساتھ تھے۔ راستے میں والد شہید رحمۃ اللہ علیہ کو تھوڑا ہوش آیا، تو یہ ٹیکسی میں بیٹھے ہوئے لوگ رو رہے تھے، تو پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ آپ کو گولی لگی ہوئی ہے اور پتہ نہیں آپ رہیں گے یا نہیں رہیں گے۔ تو اس وقت جب ابھی ہاسپٹل بھی نہیں پہنچے تھے، اس وقت الیاس زبیر اور مولانا سعد اللہ صاحب سے میں نے یہ سنا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ اللہ کے بندو، یہ تو ایک جان ہے، حضور کی ختم نبوت، صحابہ اور اہل بیت کی تقدیس کے لیے اس طرح کی ہزاروں جانیں قربان کی جا سکتی ہیں، تم کیوں گھبرا رہے ہو؟ تمہیں بالکل نہیں گھبرانا چاہیے۔ حالانکہ ان کو بھی اندازہ تھا کہ مجھے گولی لگی ہوئی ہے، اور وہ جانتے تھے کہ میں اپنے وطن سے بہت دور ہوں، اور وہ یہ بھی جانتے تھے کہ میرے بچے بہت چھوٹے ہیں، لیکن اس لمحے انہوں نے ہمارے لیے کوئی میسیج نہیں دیا۔ اس وقت انہوں نے حضور کی ختم نبوت کی بات کی، صحابہ اہل بیت کی بات کی۔ تو الیاس زبیر نے مجھے یہ کہا کہ مجھے اس دن یہ چیز بھی دیکھنے کو ملی کہ جس آدمی کے پیچھے میں نے اپنی تحریکی سفر کا آغاز کیا ہے، وہ ایک پختہ آدمی ہے، اس کے اندر اور باہر ایک ہی چیز ہے۔ خیر پھر الیاس زبیر بھی اپنے وقت پہ شہید ہو گئے۔ پھر بعد میں پتہ چلا کہ ہاسپٹل میں ان کا علاج ہو رہا ہے، اور علاج کرنے والوں میں ایک شخص جس کا صحابہ کرام کے بارے میں عقیدہ درست نہیں ہے، وہ بھی ان کے معالجین میں شامل ہے۔ تو باہر یہاں ساتھیوں کو تشویش ہوئی کہ ایسا شخص اگر وہاں موجود ہے تو یہ تو گولی چلانے والے کا بھائی ہی ہے، تو ایسے آدمی سے بچانا چاہیے۔ اندر ہاسپٹل میں کیا تدبیریں ہوتی رہی علاج کے حوالے سے، مجھے اس کا تو تفصیل سے پتہ نہیں، لیکن دوسرے دن عباسی شہید ہاسپٹل میں میں اپنی والدہ کے ساتھ ابو جی سے ملنے کے لیے گیا، اور مجھے اس کمرے کا نقشہ یاد ہے کہ کمرے میں داخل ہو کر بائیں طرف ان کی چارپائی تھی، اور ان کو خون کی بوتلیں لگی ہوئی تھی، تو ظاہر ہے وہ زخمی تھے، لیکن جیسے ہی ہم اندر داخل ہوئے، ان کے چہرے پہ جو مسکراہٹ تھی وہ مجھے آج بھی یاد ہے۔ ان کو کوئی گھبراہٹ نہیں تھی، اور وہ ہم سے بڑے اچھے طریقے سے ملے۔ انہوں نے اٹھ نہیں سکتے تھے، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے اچھے طریقے سے ملے، کوئی محسوس نہیں ہونے دیا کہ ہمارے حوصلے جس سے پست ہوں، ایسے کسی بول اور عمل سے کوئی چیز سامنے نہیں آئی۔ پھر اس کے بعد واپس گھر آئے کچھ دنوں میں۔ جب گھر آنے سے پہلے گاؤں سے میرے دادا حاجی فتح محمد بھی آ گئے تھے، اور گاؤں سے میرے چچا مولانا عالم طارق بھی آ گئے تھے ہاسپٹل سے گھر آنے سے پہلے۔ تو جب پھر ہاسپٹل سے گھر آئے تو ایک بہت بڑا کارکنوں کا جمع غفیر تھا، اور بڑی تعداد میں ہاسپٹل سے کارکنان، علماء، مشائخ ساتھ لے کر آئے۔ انہوں دنوں کی بات ہے کہ مفتی عبدالرشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ بیمار پرسی کے لیے ہاسپٹل میں گئے۔ حالانکہ مفتی عبدالرشید صاحب یہ جو جامعۃ الرشید والے، مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ضرب مومن، روزنامہ اسلام، یہ اخبار، اور بہت بڑا نام ہے۔ تو والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بہت محبت فرماتے تھے۔ جو ان کی خصوصی مجلس ہوتی تھی روزانہ، جس میں 6 سے 8 لوگ روز بیٹھتے تھے، تو حضرت والد شہید رحمۃ اللہ علیہ ان کی اس 6 لوگوں کی روزانہ ہونے والی خصوصی مجلس کا حصہ تھے۔ تو ہاسپٹل میں بھی ملنے کے لیے آئے، اور بعد میں غالباً گھر بھی تشریف لائے۔ تو پھر خیر گھر پہنچے، اور پھر بعد میں پتہ چلا کہ صحیح آپریشن نہیں ہوا یا کیا مسئلہ ہے، دوبارہ سے دیکھنا پڑے گا۔ پھر کچھ ڈاکٹروں نے بتایا کچھ پھیپھڑوں کا ایشو ہے۔ پورے علاج کی تفصیل مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن کراچی میں ہونے والے اس دوسرے حملے کی، جو بازو میں گولی لگی تھی، بازو میں گولی لگ کر یہاں سے گولی نکلی اور دوبارہ پھر ان کے جسم میں چلی گئی، اور وہ بازو سے نکلنے والی گولی یہاں سے نکالی گئی۔ تو میں نے ان کا یہاں جو پیٹ کا آپریشن تھا اس کے نشان بھی میں نے دیکھے ہوئے، یہاں جو گولی کا سوراخ تھا وہ بھی میں نے دیکھا ہوا ہے، یہاں اور یہاں بھی۔ تو یہ گولی جو کراچی میں ان کو لگی تھی، یہ امیر عظیمت رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت کے 22 دن کے بعد کا واقعہ ہے۔
یعنی 22 فروری 1990 کو امیر عظیمت کی شہادت ہے، تو آپ سمجھیں کہ یہ مارچ کے درمیان کا واقعہ ہے 1990 کا، اور 2003 تک جب تک وہ شہید ہوئے تب تک بھی مجھے یاد ہے کہ اس زخم سے خون رشتہ رہتا تھا، کبھی کبھی نکل آتا تھا۔ اب یہ واللہ عالم وہ کوئی بارود کی وجہ تھی یا کوئی گولی کا ذرہ رہ گیا تھا، لیکن یہ ہے کہ میں نے کبھی کبھی دیکھا ہے، ہمیشہ تو نہیں لیکن کبھی کبھی وہ خون نکلتا تھا۔ تو یہ کراچی میں ہونے والے 2 واقعے ہیں، لیکن یہ گولی کا اور بارود کا پہلا زخم تھا جو بازو کے اس پار بھی تھا اور اس پار بھی تھا اور سینے پر بھی تھا، اور گولی پھر یہاں سے نکلی۔ لیکن جب 1997 میں بم دھماکہ ہوا تو وہ تو 114 زخم تھے، تو یہ والا زخم تو پھر بہت پیچھے رہ گیا گنتی کے اعتبار سے، کہ اور وہ جو 114 زخم تھے اس کے ذرے مختلف اوقات میں باہر آ جاتے تھے، یعنی وہ جو آپ کی سکن ہے 6 مہینے میں، سال میں کوئی نہ کوئی ذرہ خود ہی موو کرتے کرتے تو ایسی کسی جگہ آ جاتا تھا جہاں سے اس کو نکالنا آسان ہوتا تھا، تو پھر وہ جاتے تھے ڈاکٹر کے پاس اور وہ ایک چھوٹا سا آپریٹ ہوتا تھا تو وہ اس کو نکال دیتے تھے۔ تو ایسی زندگی تھی۔ میں ایک واری گیا امی جی دے نال، دادا جی گئے ہسپتال، چاچا جی گئے ہسپتال، پھر جدوں اسی ابو جی آئے اس ویلے دادا جی گھر سی، چاچا جی ہاسپٹل تو نال آئے۔ ہاں اس ویلے بعض لوگوں نے اس وقت یہ کہا کہ حاجی فتح محمد صاحب میرے دادا جی سے کہ آپ کا بیٹا یہاں بڑی مشکل میں ہے اور ایک ایسی تحریک کا حصہ ہے جس کے قائدین کو چند دن پہلے شہید کیا گیا ہے، اور بہت بڑے دہشت گرد اس تحریک کے مقابلے میں کھڑے ہوئے ہیں۔ تو میرے دادا جی کے اس وقت عزائم بڑے بلند تھے اور ان کے چہرے کا اطمینان مجھے آج بھی یاد ہے۔ وہ کہتے تھے کوئی بات نہیں، میرا بیٹا ایک سچے راستے پر ہے، قربان بھی ہوگا تو کیا ہے۔ دادا جی بڑے مطمئن تھے، حالانکہ دادا جی کو میرے ابو اور میرے چچا سے بہت محبت تھی، چونکہ یہ ان کی بڑھاپے کی اولاد تھی، اور بڑھاپے میں اپنے جوان بیٹے کو دیکھنا کہ اس کو گولیاں لگی ہوئی ہیں، اور بڑھاپے میں اپنے جوان بیٹے کو